نہیں میں نہیں کر سکتی، میں اس وقت دعوت میں نہیں جا سکتی، میں اس وقت رات کو دیر تک نہیں جاگ سکتی ہوں، یا میں اس وقت بچے کا خیال بالکل نہیں رکھ سکتی ہوں، کسی اور کو رکھنا پڑے گا، مجھے نیند کی ضرورت ہے، میں پوری رات کی جاگی ہوئی ہوں۔ 3 ڈے میٹرنیٹی لیو یا 1 ویک میٹرنیٹی لیو کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چٹکی بجا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ خواتین بچے کی پیدائش کے بعد ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، پنجیریاں کھانی ہیں، گھی دودھ پینا ہے، فیملی کو لے کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ عورت۔ اگر عورت اپنے آپ کو نشو و نما نہیں دے گی، اپنا خیال نہیں رکھے گی، اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرے گی تو اس کا خیال کون رکھے گا، کیونکہ وہ تو خود دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دم سے میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میں 150 لوگوں کو پڑھاؤں گی کیسے، تو ایک دم سے یہ ہوا کہ گھبراہٹ میں نے وہ واٹس ایپ کا گروپ چھوڑ دیا اور میں بھاگ گئی۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ آغا ہے اور میں آپ کے پاس آج اپنی تھوڑی سی کہانی پیش کروں گی۔ میں ایک مصورہ ہوں، آرٹسٹ، اور میرے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ میں نے یہ کام بہت ریسنٹلی سٹارٹ کیا۔ اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ میرے 3 بچے ہیں، اور جب میرا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ زندگی میں کوئی معنی نہیں ہے اور کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے۔ ہمارے یہاں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کو بچے سے ایک نیچرل انسیت ہوتی ہے، اور بچے کے بعد ماں جو ہے وہ قدرتی طور پہ اپنے بچے میں انویسٹ ہو جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، دودھ پلانا، اس کی نشو و نما کرنا۔ لیکن ہم بہت سی دفعہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ خواتین میں پوسٹ نیٹل ڈپریشن ایک بہت عام چیز ہے، جس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے ہارمونل امبیلنس سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو میرا بھی یہی تاثر تھا کہ نہیں مجھے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ دباؤ محسوس ہونے لگا تو میں نے سپورٹ لینا شروع کیا اپنی دوستوں کا، کاؤنسلرز کا، کوچز کا، اور انہوں نے میری ترغیب اس جانب کی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے خوشی ملے۔ تو سب سے بڑا تو سوال ہی یہ تھا کہ مطلب مجھے نہیں پتا مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ لکھنا شروع کریں کہ آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے، خوشی ملتی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے آپ کو پہچانتی ہی نہیں ہوں۔ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، بہت ساری خواتین جو میرے ساتھ موجود تھی اس وقت، ان کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو پہچانیں اور جانیں کہ میری کیا پسند ہے۔ خواتین کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ایک عام بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا کے اپنے گھر کی خیر جو ان کی اچھائی دیکھنا چاہتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال، بڑوں کی دیکھ بھال، میاں کی دیکھ بھال، ماں باپ کی دیکھ بھال، تو وہ اس میں اپنے آپ کو بہت بھلا دیتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا ہی کپ خالی ہوگا تو آپ اس میں سے دیں گے کیا، اور یہی کچھ حالت ہو گئی تھی میری، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہونے لگا بہت زیادہ، اور انسان افسردگی میں چلا جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی میں آگے کچھ باقی نہیں ہے، طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے، آپ کا گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا ہے، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا، آپ کو ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دہ ہوتی ہے اس میں وہ ایک سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں میں تو ماں ہوں، مجھے تو اپنے بچے سے محبت ہونی چاہیے، مجھے تو خود بخود رات میں اٹھ جانا چاہیے، اور خود بخود میرے اندر یہ سارے جو ہے وہ جذبات ہونے چاہیے۔
لیکن یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بہت ساری مدرس کو کبھی کبھی بچوں کو دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں رجحان نہیں ہے اس چیز کی طرف، تو لوگ پھر اس کو برا سمجھنے لگتے ہیں، پھر خواتین اپنے آپ کو کوسنے لگتی ہیں، تو وہ مزید ایک سائیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری تھا کہ میں سپورٹ لوں. اور جب میں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے اور کس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے، تو سر فہرست یہ بات بہت آبویس تھی کہ مجھے پینٹنگ اور آرٹ سے بہت خوشی ملنے لگی. اس کے لیے پھر میں نے تھوڑا سامان جمع کرنا شروع کیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے نا ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، یا ہمیں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، یا بہت مہنگی کلاسیں لینی پڑیں گی. لیکن سچ بات یہ کہ کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مول نہیں. تو اگر آپ کا شوق ہوتا ہے نا تو رستہ خود بخود کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب مجھے شوق اپنا معلوم ہوا، جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ مجھے پینٹنگ کا شوق ہے، تو بس کچھ پینٹ برش، کچھ کاغذ اور رنگوں کی ضرورت تھی. بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نفسیاتی طور پہ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کو خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کی کچھ ایسی سمٹمز نظر آنے لگتی ہیں، جیسے آپ کو اندھیرے میں رہنے کا دل چاہتا ہے اور آپ کا کسی کام میں کسی چیز میں دل نہیں لگتا. اب میری جو ہیں وہ 2 بیٹیاں تھیں اس وقت، وہ بھی اسکول جا رہی تھیں. آپ کا پورا خاندان ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں. بہت سی دفعہ یہ چیزیں سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کس الجھن میں ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے. تو اگر اس بات کے بارے میں زیادہ تر ہم اگر ایک اویئرنیس پیدا کریں تو گھر والوں کو بھی یہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ دیکھیں خواتین بچے کی پیدائش کے بعد ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح میرے گھر میں میری مدر ان چیزوں کو سمجھتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے آ کے مجھے سمجھایا ان چیزوں کے بارے میں. تو ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہماری جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ 40 دن تک گھر سے نہ نکلیں، اچھا کھائیں پئیں، آرام کریں، ریسٹ کریں. آپ کی جسم میں ابھی کمزوری ہوتی ہے، ایک ٹراما ہوتا ہے. ویسٹ میں تو اب اس کو ایک PTSD کہا جاتا ہے، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر، کہ اسٹریس ڈس آرڈر، کہ باڈی آپ کی اتنے سیویئر اسٹریس سے گزرتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اگر ماں پیدائش کے وقت اگر وہ گزر جاتی ہیں تو وہ ان کو شہادت کا ایک مقام دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے پیچھے بڑی سچائی ہے. اور ماڈرن ورلڈ میں جہاں عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، 9 to 5 جابز ہیں، تو ہم 3 day میٹرنیٹی لیو یا 1 week میٹرنیٹی لیو کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چٹکی بجا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم نے نیچر کو یہاں پہ اگنور کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جب عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے تو وہ اس کی وجہ یہ کہ جب جسم آپ کا کمزور ہے، ذہن آپ کا کمزور ہے، آپ لوگوں کی باتیں نہیں قبول کر سکتے، آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے تو وہ بیماریاں اس کو لگ سکتی ہیں. ابھی آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، ریکور نہیں ہوئے ہوتے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اب جس انسان میں پھرتی ہوتی ہے، جس کو شوق ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک تھی، میں تو سب کچھ کر رہی تھی، مجھے کیا ہو گیا ہے، آپ اپنے ہی اندر ایک سیلف ڈاؤٹ میں چل جاتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سم تھنگ از رانگ. اور اس کے لیے جب اویئرنیس ہوتی ہے ہمارے پاس کہ نہیں، اٹس ناٹ رانگ، اٹ از اے نیچرل سائیکل، آپ کو اس وقت سے گزرنا ہے، آرام کرنا ہے، پنجیریاں کھانی ہیں، گھی دودھ پینا ہے. لوگ اگر آپ کی کیئر کرتے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں اپنا خیال. اس کو ریسیو کرنے میں بھی بڑا ہمیں پرابلم ہوتا ہے. خاص طور پہ خواتین کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ان کے زیادہ کچھ خاطر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویک ہو گئی ہیں، کاہل ہو گئی ہیں، ناقص ہو گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں ان آئیڈیاز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ اگر کسی کو ہماری خاطر تواضع کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں کچھ خامی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت ہمیں آرام کی ضرورت ہے. تو یہی ہوا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے نا گھروں میں ہمارے مالش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کریں، اپنا خیال رکھیں. میڈیکیشنز کی اگر ضرورت ہوتی ہے ہارمونل بیلنس کے لیے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. انہی چیزوں سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا. اور گھر والے ہمارے جو ہوتے ہیں ان کو ہمارے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے.
بہت سارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، میری بیٹی جو ہے، جب میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت وہ 5-6 سال کی تھی، تو نانی، دادی، ہسبینڈ، انہوں نے کافی اپنا انپٹ دیا گھر میں. کچن سنبھالنا ہے، گھر کے افراد کو دیکھنا ہے، بچوں کو رات کو سلانا ہے. تو آج کل ہمارے ہسبینڈس کو بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ پیرنٹنگ کے معاملے میں پوری اپنی توجہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ کھیلیں. کیونکہ رسول پاک کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں تو اپنے بچے کو کبھی پیار نہیں کرتا، اور اس نے اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کی. تو یہ ایک ٹاکسک میسکولینٹی ہوتی ہے، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ٹاکسک میسکولینٹی، کہ آپ اپنے آپ کو مرد دکھانے کے لیے اپنی نیچر سے دور ہو جائیں. تو رسول پاک نے کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے، کیونکہ بچے کو بوسہ دینا اس کی سائیکالوجی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو فادرز کو بھی اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کے لیے خیال رکھیں، بچوں کو ٹائم دیں. جب مدر جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہو یا چھوٹے بچے کے ساتھ ہو، تو تمام گھر والوں کو مل کے جو ہے نا تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس ماں نے اس دنیا میں بچے کو لانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے. 9 مہینے کی تکلیف اٹھائی، پھر اتنی میجر سرجری ہوتی ہے کتنی خواتین کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کو یہ مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. میری دونوں بیٹیاں نارمل ڈلیوری سے ہوئیں، اور بیٹے کے ٹائم پہ ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی. اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی جب انہوں نے بیلٹ لگایا. تو اس وقت میرے ہسبینڈ بھی گاڑی سے کچھ لینے گئے ہوئے تھے، ہم ویٹ کر رہے تھے ہاسپٹل میں لیبر کا. لیکن اس وقت میں نے ایک بالکل ایمرجنسی میں ایک ڈیسیجن لیا کہ آئی وانٹ ٹو گو فار سی سیکشن، کیونکہ مجھے میرے بیٹے کی ہارٹ بیٹ کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو وہ جو ہم نے ایمرجنسی میں سی سیکشن کا فیصلہ کیا، ود ان 5 منٹس جو ہے وہ ڈلیوری انہوں نے کی. اور اس دوران جب میرے ہسبینڈ اوپر آئے اور میں غائب ہوں، کمرے میں نہیں ہوں، میری مدر جب آئیں کچھ سامان لینے گئی نہیں تھی، تو ود ان 5 منٹس میں نے کنسینٹ سائن کر کے جب وہ ڈیسیجن لیا، آئی تھنک وہ میری زندگی کا بہت اچھا ڈیسیجن تھا. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے اندر وہ کانفیڈنس تھا کہ اپنی جان کے لیے بھی اور بچے کی جان کے لیے میں نے وہ ایک سٹیپ اٹھایا، جس کے لیے لوگ جو بھی سمجھے، لیکن میرے لیے بہت ضروری تھا اس وقت کہ جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 15 منٹ ہم ویٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے. میرے لیے تو میرے بچے کی جان بہت زیادہ قیمتی تھی. تو اس وقت مجھے بس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ حاضر و ناظر جانیں، اپنا مددگار سمجھیں اور وہ سٹیپ لے لیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ صبح کے 9 بجے سے 2 بجے تک میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے میرے بیٹے کو آبزرویشن میں رکھا ہوا تھا. ان کو چیک کرنا تھا کہ وہ جب پیدا ہوا تو فوراً سے اس کے جو ریاکشنز تھے وہ سب صحیح تھے نہیں تھے. تو ایک تڑپ بھی تھی، میں بہت غنودگی میں بھی تھی. تو ان ساری چیزوں کا ایک پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ضرور ہوتا ہے عورت کی جسم پہ، ذہنیت پہ، نفسیاتی طور پہ. آپ جس دوران اپنے بچے کو نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن سے 10,000 باتیں گزر رہی ہوتی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے نہیں ہے. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے الجھن کی، وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس وقت آپ کو ایمان اور بہت زیادہ مستحکم رہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے رہنا پڑتا ہے. میرے ہسبینڈ کے لیے بھی بہت مشکل ٹائم تھا، کیونکہ جب میں آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے اوپر آ کے کہ بھئی میری وائف کدھر ہیں، کیا ہو رہا ہے، کوئی سمجھائے. تو لٹرلی یہ ہو رہا تھا کہ مجھے وہ اینستھیزیا دیے ہوئے تھے اور میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ مجھے کہتے تھے پلیز آپ اپنے ہسبینڈ کا نمبر بولیں، میں آپ کی بات کرا دوں، وہ بہت پریشان ہیں. اور بالکل غنودگی میں نے ان کو جب نمبر بتایا اور کال لگی، اسی وقت ڈلیوری ہو رہی تھی اور وہ انہوں نے مجھے فون پہ لگایا ہوا تھا. تو اٹ واز ویری کیوٹک. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے گزارا. میرے ہسبینڈ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ڈلیوری ہو رہی ہے، میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ جو ہے وہ بیبی بورن ہو رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے رونے کی کیوں نہیں آواز آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پروسیس مجھے تو نہیں پتہ تھا ایگزیکٹلی کہ کس طرح ہو رہا ہے، تو ایک پینک لگی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ خواتین جانتی ہیں کہ سی سیکشن میں جو ہمیں ایپیڈیورل دیا جاتا ہے، اس کے بعد نیک میں بڑا پین رہتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھنڈ بہت لگ رہی ہوتی ہے. تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد تمام لوگوں کو ان حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ عورت
کی پین سے گزرتی ہے اٹھنے میں, چلنے میں, بیٹھنے میں. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں نے جو لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز بولتی ہوں کہ پوری دنیا آپ سے بے وفائی کر سکتی ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ بے وفائی نہ کریں. ٹھیک ہے, لوگ تو آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کی کیا تکلیفیں, آپ کی کیا پرابلمز ہیں, آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ, جسمانی طور پہ. اور ہر وقت رونا ڈالنا بھی عورت کو اچھا نہیں لگتا, پھر اس کے اوپر مزید بہت سارے جو ہے نا وہ القاب لگا دیے جاتے ہیں. لیکن عورت کو خود اس بات کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو ہوتی ہے نا وہ ٹرنک ہوتی ہے, جیسے ٹری کی جو ٹرنک ہوتی ہے جو پوری جڑوں سے فیملی کو لے کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ عورت ہوتی ہے. تو اگر عورت اپنے آپ کو نشو نما نہیں دے گی, اپنا خیال نہیں رکھے گی, اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کرے گی, تو اس کا خیال کون رکھے گا, کیونکہ وہ تو خود دوسروں کا خیال رکھتی ہے. اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لیسن لائف کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نو بولنا سیکھنا ہوتا ہے. نہیں, میں نہیں کر سکتی, میں اس وقت دعوت میں نہیں جا سکتی, میں اس وقت رات کو دیر تک نہیں جاگ سکتی ہوں, یا میں اس وقت بچے کا خیال بالکل نہیں رکھ سکتی ہوں, کسی اور کو رکھنا پڑے گا, مجھے نیند کی ضرورت ہے, میں پوری رات کی جاگی ہوئی ہوں. یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ عورت اگر وقت سے پہلے سیکھ جائے تو وہ ایک تناور درخت کی طرح کھڑی رہے گی, اس کی فیملی بھی کھڑی رہے گی. جو خواتین اپنے آپ کو مظلوم اور جو ہے نا وہ ایک وکٹم مینٹیلٹی میں جب چلے جاتی ہے نا کہ میں مظلوم ہوں, میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, میرا کوئی مددگار نہیں ہے, تو وہاں پہ ہمیں ایمان کی بھی طاقت کو تھوڑا سا اپنے لیے اجاگر کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے وکٹمز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد بنایا ہے, اور ہم اپنے ڈیسیجنز لینے کے لیے وی ہیو دیٹ پاور کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کھڑا کریں ایمان کی طاقت سے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے, اور ان چیزوں کو بولنا شروع کریں. اچھا, خواتین یہ کہیں گی کہ اگر میں نے منع کیا تو ان کو برا لگ جائے گا, اگر میں نے منع کیا تو میں بری بن جاؤں گی. اور میں ایکچولی یہ کہتی ہوں, ایک دفعہ برے بن جائیں نا, سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور وقت کے ساتھ واقعی میں جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو سب کے سامنے صاف کر دیتے ہیں. آپ سب لوگوں کو وقت کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ نے کیوں منع کیا ہے, آپ کیوں دعوت میں نہیں جا سکتی ہیں, آپ کیوں کوئی کام نہیں کر سکتی ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ ہم کاہل ہیں یا ہم ناقص ہیں, بلکہ اس لیے کیونکہ ہم عقل مند ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا خیال رکھنا پہلے ضروری ہے. تو ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال کرنا سیکھیں گے. ایسے وقت گزرے کہ جب میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور میرے شولڈر میں پرابلم تھی جو ڈائگنوز نہیں ہو رہی تھی, تو اس دوران ہم کربلا گئے اور میں نے بہت دعائیں کی اپنی شفا یابی کے لیے, تاکہ میں بچوں کا خیال رکھ سکوں, اپنا کام کر سکوں, کیونکہ میں پین بھی نہیں پکڑ سکتی تھی, لکھ بھی نہیں سکتی تھی, فون تک نہیں اٹھا سکتی تھی. نیک میں میرے کالر ہوتا تھا, اور ایک وہ جو سروائکل ایک سیٹ ہوتی ہے اسپیشل جن لوگوں کے بیک میں پرابلم ہوتا ہے, وہ لے کے ہر جگہ گھومتی رہتی تھی. تو میرے گھر والوں نے بڑا ساتھ دیا اس وقت, انہوں نے بچوں کو بھی دیکھا, میری ساس, سب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. لیکن اس وقت لوگوں نے بڑی باتیں کی, آ کے مجھے کہتے تھے تم تو خود اتنی کاہل ہو, تم تو اتنی خوش نصیب ہو, تمہیں اچھی ساس ملی ہیں, تمہیں اتنا اچھا میاں ملا ہے جو تمہارا خیال کرتا ہے. اور وہ چیزیں آپ کو چبھتی ہیں کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور وہ باتیں مجھے اس لیے یاد ہیں کیونکہ اس وقت کچھ دوست تھے جنہوں نے بہت ساتھ دیا, اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی. لیکن جب ہم اچھے کی امید رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یقین سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا, تو اللہ تعالیٰ کو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اس حالت سے کہ میں پین بھی نہیں پکڑ سکتی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا کہ 3 بچوں کے ہونے کے بعد بھی جب میں نے پین اٹھایا, جب میں نے پینٹ برش اٹھایا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی اور وہ کوشش کے لیے مجھے کوشش کرنے پہ وہ مجھے اجر دیا کہ میں نے 80 پینٹنگز کو 2 سال میں تیار کیا. جب میں نے 2018 میں میری پینٹنگ کا آغاز ہوا تو 1 سال میں نے 70 پینٹنگز سیل کی تھی. اور میرے پاس کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے ایز سچ, میں نے کوئی آرٹ اسکول سے ڈگری نہیں لی ہوئی آرٹ کی, بعد میں جا کے میں نے ڈپلومہ کیا جب میرا آرٹ بہتر ہو گیا اس وقت.
تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یقین پہ. اگر آپ کے اندر ایک خود اعتمادی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو وقت بدلنے میں بالکل دیر نہیں لگتی ہے. جس دوران میں ڈپریشن سے گزر رہی تھی تو اس وقت میں نے روحانیت کا بھی جو ہے وہ ساتھ لیا, اور اس کی مدد سے یہ ہوتا تھا کہ میں قرآن کی تفسیر کی کلاس میں جاتی تھی. تو جو میری ٹیچر تھیں وہ لائف کوچ بھی تھیں اور وہ کاؤنسلنگ بھی کرتی تھی, تو انہوں نے میرا رجحان اس طرف دلایا کہ میں اپنی پسند کی کوئی چیز کروں جس کو میں نے سمجھا کہ میرے لیے آرٹ بہترین ہوگا. تو وہیں پر ایک خاتون تھی جو آرٹسٹ بھی تھی, اور کہنے لگی کہ کراچی میں یہ کلاس ہونے والی ہے جس میں وہ لوگ اسلامک آرٹ اور اس کے فلسفے کی کلاس لیں گے, وہاں پہ پینٹنگ وغیرہ بھی ہوگی. تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کیونکہ یہ پہلی دفعہ میں سن رہی تھی کہ ایک امتزاج ہے جہاں پر اسلامک فلسفی اور ساتھ ہی آرٹ کو ساتھ میں بتایا جا رہا ہے, اور دونوں ہی میرے انٹرسٹ کی چیزیں تھیں. جب میں نے وہ کلاس جا کے اٹینڈ کی, 2 دن کی کلاس تھی, تو ایسا لگا جیسے ایک پورا نئی دنیا میرے لیے کھل گئی ہے. اور وہاں سے میرا آغاز ہوا اس بات کا کہ میں اس آرٹ کو مزید آگے پرسو کروں. تو وہاں پہ سب سے پہلی دفعہ میری فارمل ٹریننگ شروع ہوئی, اور رنگونہ لاہور میں جو پرنسس اسکول آف ٹریڈیشنل آرٹس نے اپنا 1 ایئر ڈپلومہ پروگرام کیا وہاں پہ اسلامک ٹریڈیشنل آرٹس میں, تو پھر وہاں پہ میں نے 1 ایئر ڈپلومہ کیا, اینڈ اٹ واز دا موسٹ ٹرانسفارمیٹیو ایئر آف مائی لائف. سب سے زیادہ میرے اندر جو ہے وہ بدلاؤ بھی آیا, اور میرے آرٹ کو ایک بالکل نئی زندگی ملی وہاں جا کر. اور سب سے بڑی چیز جو میرے لیے بہت زیادہ پرکشش تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ وہ آرٹ میں نے سیکھا جو مجھے کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا تھا. یعنی رنگوں میں, پیٹرنز میں, ہر چیز میں جو ہے وہ گفتگو جا کے اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑ رہی تھی. تو صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کو جسمانی طور پہ رنگوں کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے, بلکہ ایک روحانی غذا بھی ساتھ ساتھ آپ کو ملنے لگی. تو میں نے اس چیز کو بہت زیادہ سراہا, انجوائے کیا, اور ایک بہت مانوی طور پہ آرٹ کو ایکسپیرینس کرنا شروع کیا. کیونکہ بہت سی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ تو بس ایک ہابی ہے, اور آرٹ جو ہے وہ بس ایک پاس ٹائم ہے جو آپ نے شوقیہ طور پہ کر لیا, یا گھر کی آرائش کے لیے آپ نے تھوڑا آرٹ بنا لیا, تو ہم اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن جتنا میں نے اسلامک آرٹ کو سیکھا پڑھا تو مجھے سمجھ آنے لگا کہ کرسچینٹی میں, یہودیت میں, ہر جگہ ٹیمپلز کو, مندروں کو, چرچز کو جو سجایا جاتا ہے اس کے پیچھے بڑا ایک فلسفہ ہوتا ہے. اور اسلامی ثقافت میں بھی انہوں نے اس چیز کو خاص طور پہ چنا کہ مسجدوں میں کون سا آرٹ لگے گا, اس میں کیا چیز ہوگی جس کو ترجیح دی جائے گی. تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو مسجدوں میں ہمارے پاس جو شاہجہان ماسک ہے ٹھٹہ میں, اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ وہ ایک گرم جگہ ہے تو وہاں پر تمام جو ٹائلز ہیں وہ آپ کو بلو کلر کے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ ہمیں پانی کی یاد دلاتے ہیں, ٹھنڈک دیتے ہیں آنکھوں کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کی تشبیہ دی جاتی ہے روحانی علم سے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان پیٹرنز کے اندر بہت سارے پھول اور نباتات ہوتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھول بنائے, نباتات بنائے, ہریالی دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. تو وہ سارے پیٹرنز آپ کو وہاں نظر آئیں گے, اور ان چیزوں کو جتنا گہرائی سے پڑھتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے, تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے جاتے ہیں. جب میں نے اس آرٹ کو ایکسپیرینس کیا تو ایسا لگا کہ جیسے مری ہوئی روح جو ہے وہ اب زندہ ہو گئی ہے, اور اندر سے ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ میرا شوق یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس چیز سے تقویت دوں, بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اب اس چیز کو آگے پھیلاؤں اور لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں. کیونکہ جب میں مسجدوں میں جاتی تھی, مقبروں میں جاتی تھی, تو میں کہتی تھی یہ کتنا بورنگ سا آرٹ ہے کہ بس اسکوائر ہے, ٹرائنگلز ہیں, اور یہ پیٹرنز ہیں, اور یہ ایک ہی چیز بار بار بنائے جا رہے ہیں, اور جہاں دیکھو وہ ایک ہی قسم کی چیز ہے. لیکن جب وہ انہوں نے ہمیں باریک بینی سے سکھایا کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, تو اس وقت تو ایسا لگا کہ جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, میں بالکل اگنورنٹ تھی, میں بالکل جاہل تھی اس بارے میں. اور افسوس کی بات یہ کہ یہ تو ہماری ثقافت ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم ہر قسم کا آرٹ سیکھتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہماری یونیورسٹیز میں یہ والا آرٹ ہمیں نہیں سکھایا جاتا, کیونکہ وہ ہمیں خدا سے جوڑ رہا ہوتا ہے. اور آرٹ کے بارے میں آج کل ایک ماڈرن کانسیپٹ بن گیا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ بڑا ایک سیکولر سی چیز ہے, اور انڈسٹریلائزیشن ہے, اور اس میں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور ہم فلاں
ایکٹیویزم کرتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے، لیکن آرٹ کی ایک بہت بنیادی ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو روحانی طور پہ سکون ملے. جب آپ پہاڑوں کو، پتھروں کو، پانی کو، چشموں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کو، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے. تو ہمارے آرٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورتی کی عکاسی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تقویت ملی، بہت مزہ آیا اور میری زندگی بدل گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس کا علاج صرف ڈاکٹر کے پاس ہے، ڈاکٹر صرف دوا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لائف سٹائل چینج کرنا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک میں نے انٹرنیٹ پہ میم دیکھی تھی کہ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ مجھے میری طبیعت ٹھیک کرنی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ دوا لے لو یا لائف سٹائل چینج کر لو. تو ہزاروں لوگ دوا لینے تو کھڑے ہو گئے لیکن لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اب جیسے چھوٹی سی چیزیں، میرے نانا جو تھے وہ کام کے دوران دوپہر میں کیلولا کرتے تھے. اب اس نیند کی جو تقویت ہے جسم کے لیے، جو طاقت ملتی ہے جسم کو، اس کا کوئی دوا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح آرٹ، رنگوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے سے جو انسان کو خوشی ملتی ہے، یہ ایک تھیراپی بھی ہے، اس کو کلر تھیراپی بھی کہا جاتا ہے. آرٹ تھیراپی ایک پوری تھیراپی ہے. انسان اگر اپنے آپ کو اپنے شوق سے جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس لیے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، دماغ میں پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات مجھے میں سما نہیں سکتا، لیکن انسان کا دل جو ہے نا، میں وہاں رہتا ہوں. تو انسان کے دل میں جو شوق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ان شوق کو ایکسپلور کریں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ پینٹنگ کرنا ہو، چاہے وہ کپڑے بنانا ہو، کوئی بھی قسم کی آرائش جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں پانی نہیں دیتے، وہ خوبصورت دریاؤں اور چشموں کے ذریعے ہمیں پانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف ہمیں نباتات، دواؤں کے لیے ایسے نہیں دے دیتے، وہ خوبصورت پھولوں میں اس کو چھپاتے ہیں. تو ہر چیز کی جو ہے آرائش کرنا اور خوبصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس سے روح کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے. تو جب میں نے اس میں اتنے سارے فوائد دیکھے اور میری کوالٹی آف لائف اتنی چینج ہو گئی، جس میں ایسا نہیں تھا کہ سب لوگوں نے بولا ہاں بھائی بہت اچھا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے. میرے بچوں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ اماں جو ہیں وہ بہت بزی ہو گئی ہیں. کبھی کبھی میری مدر جو ہیں وہ بڑی شکایت کرتی تھی کہ تم بچوں کو نہیں دیکھتی ہو، تم اپنے اندر بزی رہتی ہو. تو میں نے ان کو پھر یہ سمجھایا کہ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو میں ایز اے ڈپریسڈ مدر ایک نفسیاتی مریض بن کے اپنے بچوں کو خیال نہیں رکھ سکتی ہوں. جب ہم کوئی اچھی چیز ہمیں مل جائے نا، ایک خزانہ، تو ہماری تو یہ ہمارے رسول کی یہ سنت ہے کہ ہم اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں. تو جب کووڈ آیا تو بہت سارے جو ہمارے استاد تھے جو انگلینڈ میں تھے اور مختلف ممالک میں تھے، انہوں نے یہ چیز شروع کی کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پیسے دے کے کلاسز لیں زوم پہ، اور جو لوگ نہیں دے سکتے تھے پیسے، ان کے لیے مفت کلاسیں انہوں نے شروع کی. تو کیونکہ اس آرٹ میں اتنی روحانیت ہے اور اتنا سکون ہے، تو اس زمانے میں جب لوگ بڑے ڈپریشن سے گزر رہے تھے، گھروں میں بند تھے، بیماریاں تھیں، بہت سارے ڈیتھ ریٹس بڑھ گئے تھے، تو ایک آؤٹ لیٹ کی ضرورت تھی لوگوں کو. اس زمانے میں جب میرے ٹیچرز نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے لوگوں کو آرٹ سکھانا شروع کیا، تو میری بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں کسی طرح لوگوں کی مدد کر سکوں. تو اس دوران ساؤتھ افریقہ میں ایک ہمارے فرینڈس کا گروپ تھا، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر کسی کو جیومیٹری آتی ہے اسلامک تو وہ ہمیں سکھائیں. تو اس گروپ میں موجود تھی، تو میں نے ان کو کہہ دیا ٹھیک ہے میں آپ کو سکھا دیتی ہوں، جتنا زیادہ میں نے کبھی پڑھایا تو تھا نہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کس کس کو دعوت دیں اس کلاس کے لیے. تو میں نے کہا آپ جس کو دینا ہے دے دیں، میں تو زوم پہ ہوں گی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں ایک کو پڑھاؤں 100 کو پڑھاؤں، کو فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے میسیج اوپن کر دیا اور وہ وائرل ہو گیا میسیج، اور بہت سارے لوگ گروپ میں آ گئے. اچھا میں رات کو سوئی ہوں اور صبح میں اٹھی ہوں تو اس میں 150 لوگ تھے گروپ میں. اب مجھے خود بھی یہ بات میرے بارے میں نہیں پتہ تھی کہ میں پبلک اسپیکر ہوں، میں جو ہوں وہ اتنے سارے لوگوں کو ہینڈل کر سکتی ہوں. لیکن کیونکہ آرٹ کبھی پڑھایا نہیں تھا، ایک دم سے میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میں 150 لوگوں کو پڑھاؤں گی کیسے. تو ایک دم سے یہ ہوا کہ گھبراہٹ میں نے وہ واٹس ایپ کا گروپ چھوڑ دیا اور میں بھاگ گئی. اور پھر کئی دنوں تک یہ ہوتا رہا کہ جو لوگ اس گروپ میں موجود تھے
وہ مجھے پرائیویٹلی میسیج کرتے رہے کہ آپ پلیز آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سپورٹ کریں گے. بہت بہت خوبصورت ذہن کے مالک لوگ تھے اس گروپ میں، جنہوں نے بہت مجھے سراہا اور بہت انکریج کیا. لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس میں سے ایک جو واقعہ میرے ساتھ ہوا وہ میں بالکل کبھی نہیں بھول پاؤں گی. اور وہ ایک خاتون تھیں جو مجھے بہت انکریج کری تھی. وہ انگلینڈ میں رہتی تھی اور انہوں نے مجھے میسیج کر کے یہ کہا کہ کووڈ سے کچھ مہینے پہلے، یعنی مارچ میں کووڈ کی ریسٹرکشنز آئی ہیں، اراؤنڈ نومبر دسمبر، ان کا 18 سال کا ایک بیٹا تھا جو ذہنی طور پر ایک دم سے معذور ہو گیا، سٹروک یا ایسی کسی وجہ سے. جوان بچہ 18 سال کا. اور مجھے کہنے لگی کہ فاطمہ، اس بچے کے ساتھ شاید میرا بھی ذہن ٹوٹ گیا ہے اور میں بھی اپنے صحیح ہوش و حواس میں اب نہیں ہوں، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں پوری ٹوٹ گئی ہوں. اور کہنے لگی کہ مجھے یہ امید ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں کچھ سکھایا تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ ذہنی اور روحانی سکون مل سکے گا. اس وقت میں بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، اس وقت میں بہت زیادہ افسردہ ہوں. مجھ سے روزانہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا کہ میرا جوان بیٹا جو ہے وہ ایک دم سے معذور ہو گیا ہے. اور جب میں نے ان کا میسیج پڑھا اور ان کی آواز سنی تو مجھے اپنے اوپر ایک افسوس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. میری تکلیف اور ان کی تکلیف کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اور اگر میری ذات سے، اس حقیر ذات سے، چھوٹے سے کام سے کسی کا اتنا بڑا اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ آنر کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اعزاز کی. تو اس وقت میں نے فوراً ان کو ہاں بولا اور ہم نے زوم کی میٹنگ سیٹ کی. میں نے اپنا لیسن پلان بنایا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اصلاً انہوں نے میری مدد کی. انہوں نے مجھے انسانی خدمت کا موقع دیا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے دنیا کے بہت سارے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگوں سے جوڑا. ہم نے ایک دوسرے کا کووڈ میں ساتھ دیا. وہاں سے میرے کچھ ایسے دوست بنے جو آج بھی میرے دوست ہیں. ہم ایک دوسرے سے کنیکشن میں ہیں. پوری دنیا سے لوگوں نے سراہا، سیکھا، باتوں کو آگے پھیلایا. ان میں سے کئی اب آرٹسٹ بن گئے ہیں لوگ. اور سب سے بڑی یہ بات تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ میں کسی کی مدد کروں گی، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا. انہوں نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ میں نے کبھی آرٹ سکھایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کانسٹنٹلی جب بھی ہم نے کلاس کی، ہفتے میں ایک ہم کلاس کرتے تھے، 2 3 گھنٹے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ جو آرٹ میں نے آپ کو آج دکھانا ہے وہ میں ان کو کرواتی تھی. اور اس دوران انہوں نے مجھے میری غلطیوں کا احساس بہت پیار اور محبت سے کروایا کہ اس طرح نہیں سکھائیں، آپ اس طرح سکھائیں، کیمرہ اس طرح رکھیں، بات اس طرح کریں، آہستہ کریں، تیز کریں. اور اس کی وجہ سے انہوں نے میری ٹریننگ کر دی ایز اے آرٹ ٹیچر. اس کے بعد میں نے کئی کلاسیں کی، دنیا بھر میں گئی ہوں. اب میں سیکھنے گئی ہوں، سکھانے گئی ہوں. دنیا بھر سے لوگ مجھ سے سیکھنے آئے ہیں. ہم چترال اور ہنزا گئے ہیں، وہاں پہ میں نے کلاسز سکھائی ہیں. تو یہ سارا کانفیڈنس اسی لیے آیا کیونکہ جب میں غلطیاں کر رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے لوگوں کو میرے پاس بھیجا جنہوں نے میری اصلاح کر کے مجھے اتنا اچھا ٹیچر بنا دیا. شروع میں تو میں صرف واٹر کلر اور ایکریلکس میں کام کرتی تھی، لیکن جب میں نے 1 سال کا ڈپلومہ کیا تو اس میں انہوں نے ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ میڈیم سکھائے. کچھ قدیمی آرٹس تھے جیسے ایگ ٹیمپرا، ہم انڈے کی یخنی جو ہوتی ہے اس سے ہم پینٹ کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ آرٹ ہوتا ہے کیونکہ پرانے جو ہمارے 1000-2000 سال پرانے جو ہمیں آرٹ کے فریسکوز ملتے ہیں کیوز میں، غاروں میں، وہ اس طرح سے پینٹ کیے گئے تھے. تو ایگ ٹیمپرا کی پینٹنگ ہمیں سکھائی گئی. پھر ہمیں نیچرل پگمنٹس بنانا سکھایا گیا کہ نیچر سے کلرز کو کیسے لے کے بنایا جاتا ہے، پتھروں کو پیس کے رنگ کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کپڑوں میں ڈائنگ کیسے ہوتی ہے، لکڑی میں کس طرح کام کیا جاتا ہے. ہم نے جیومیٹری کے ساتھ ساتھ سیرامکس سیکھا کہ ٹائلز کس طرح بنتے ہیں، ٹائلز کی الگ الگ ٹیکنیکس، ان کے الگ الگ رنگ. میرے پیچھے جو آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے یہ جیومیٹری اور سیرامکس کا کام ہے جو میں نے وہاں پہ سیکھا. پھر ہم نے وہاں پر نئے نئے رنگوں کی ایجادات کی.
تو میرے لیے بہت زیادہ ایک فلفلنگ ایکسپیرینس رہا یہ سب سیکھنے کے بعد مجھے آفر کی گئی سولو شو کی. تو میرے شوز ہو چکے ہیں بہت سارے, اور اس میں میرا سب سے بڑا رجحان یہ ہوتا ہے کہ اسلامک آرٹ میں جو تمام دنیا کے ادیان میں ایک جو یکجہتی نظر آتی ہے کہ قرآن ہو یا بائبل ہو, وہاں پہ بلو کلر استعمال کیا جاتا ہے, یا کیا بات سکھائی جا رہی ہے آرٹ کے ذریعے. اسلامی آرٹ ہو یا یہودیوں کا آرٹ ہو یا عیسائیوں کا آرٹ ہو, اس میں بات یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں, وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ جمیل و یحب الجمال, یہ ہماری حدیث بھی ہے. تو ان جگہوں کو, ان مقدس مقامات کو جہاں پر ہمارے بڑے بڑے اولیاؤں کو دفنایا جاتا ہے, یا جہاں مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے, یا کلیسوں میں جو بھی عبادات ہوتی ہیں, تو اس جگہ کو سجانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اندر سے انسان تھک جائے, اندر سے انسان جو ہے وہ کسی دباؤ میں آ جائے, اندر کا گند اگر جمع ہو جائے, تو باہر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کو دھو دیتی ہے, وہ اس کو اندر سے فریش کر دیتی ہے. جب اندر سے انسان فریش ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی ایک فریش انسان بن کے جاتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, عبادت سے اس کو سکون ملتا ہے. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آرٹ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں ایک انٹرفیتھ یونیٹی کا پیغام دوں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم سب اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں پیس چاہتے ہیں, کسی کو بھی لڑائی جھگڑا پسند نہیں آتا ہے. تو ہم خوبصورت باتیں کریں, خوبصورت اخلاق کو تراشیں اپنے اندر, اور بجائے یہ کہ دوسروں کو برا کہیں, ہم اپنے اندر اچھائی کو پیدا کر کے دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسلامک آرٹ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہوتا ہے, تو نمبرز پہ بڑا رجحان ہوتا ہے. تو جو ہمارے پیٹرنز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں 8 پوائنٹڈ سٹار کہہ رہی ہوں, کبھی 12 پوائنٹڈ سٹار کہہ رہی ہوں. تو جیسے نمبر 12 ہے, اس کے پیچھے the Israeli tribes they were 12, یا the disciples of Jesus were 12, یا پروفٹ محمد کی بات کہا جاتا ہے کہ 12 پرنس آئیں گے. تو نمبر 12 کا جو سٹار ہے اس کو میں نے یوز کر کے اپنی ریسنٹ ایگزیبیشن میں یہاں پہ پینٹنگز آپ کو نظر آئیں گی جس میں نے اس کا استعمال کیا ہے. اسلامک آرٹ میں ہم 24 کیرٹ گولڈ کا پینٹ خود بناتے ہیں, شہد سے اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے شہد کے ساتھ, کیونکہ ایک مقدس آرٹ ہے. تو 24 کیرٹ گولڈ استعمال کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا اعزاز, وہ آنر, وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں. تو بی بی مریم کا میں نے اس کے پورٹریٹ بنایا, اس کے ساتھ ساتھ میں نے حضرت پروفٹ محمد حضرت محمد کے لیے جو ہے وہ ان کی ایک عکاسی بنائی جس کے اندر میں نے براق کو پینٹ کیا تھا. لیکن کیونکہ ہم تقدس کے طور پہ ہر چیز پینٹ نہیں کر سکتے ہیں اسلامک آرٹ میں, تو میں نے پروفٹ محمد کے لیے جو پینٹنگ بنائی اس میں ہرے رنگ کا استعمال کیا, گولڈ کا استعمال کیا, اس میں ذکر اور اذکار دکھانے کے لیے تسبیح کا استعمال. یہ جو ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا ہے ابھی کہ بس فریڈم آف آرٹ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, تو اس کی بھی ایک ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے فریڈم ود ان لمٹس. آپ لمٹ کے اندر فریڈم کو ایکسرسائز کریں, لیکن جہاں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے اب وہ خوبصورت نہیں رہ سکتی چیز, کیونکہ کیسے ایسے ممکن ہے کہ آپ خوبصورت چیز بنائیں لیکن اس سے کسی کا دل توڑ دیں. اور جو ہے میں نے کچھ پینٹنگز میں بدھا کی پینٹنگ بنائی ہے, اور کچھ پینٹنگز میں نے حضرت عیسیٰ کی عکاسی کی ہے. تو الگ الگ طریقوں سے جب بھی میں انٹرفیتھ کا کام کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ احسان کیا ہے کہ میں ان ادیان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پہلے بیٹھتی ہوں, مشاورت کرتی ہوں, ان کی کتابیں پڑھتی ہوں, ان سے سیکھتی ہوں, سمجھتی ہوں. ان کے جو پوائنٹس آف رسپیکٹ ہوتے ہیں ان کو میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اگنور کروں, ان کا خاص خیال رکھ کے اپنے آرٹ میں ان کی عکاسی کرتی ہوں, تاکہ بجائے یہ کہ کسی کی دل آزاری ہو بلکہ ہم ان کی طرف ایک دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. آج کل اب میں جو ہوں وہ ٹیچ کرتی ہوں جیومیٹری, اسکول میں بھی ان پرسن بھی, میرے آن لائن کورسز بھی موجود ہیں جس میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہم رولر, پینسل اور کمپس سے اسلامک آرٹ کے پیٹرنز کس طرح بناتے ہیں.
بہت سمپل پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو ہم بہت کمپلیکس پیٹرنز میں تبدیل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب میرا نیکسٹ جو سیریس پلان ہے وہ پراپرلی کیلیگرافی سیکھ رہی ہوں میں، خطاطی. اس میں میرا فیوریٹ جو سب سے زیادہ سٹائل ہے وہ کوفک کیلیگرافی ہے، خط کوفی، جو کوفہ سے اس کا تعلق ہے، کوفہ کے شہر سے، اور حضرت امام علی اور حضرت عمر سے اس کا تعلق، اس کو منسلک کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کی لکھائی سب سے پہلے جو ہے وہ خط کوفی میں کی گئی. تو اس وقت میں اپنے استاد کے ساتھ یہ خط کوفی سیکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد ارادہ ہے کہ اس کو بھی مزید آگے لے کے جائیں گے اور اسلامک آرٹ کے ساتھ اس کے ساتھ کام کیا جائے. میں بہت زیادہ اس بات سے حیران ہوتی ہوں کہ یہ جو سفر ہوتا ہے دل کا، وہ آپ کو کہاں کہاں لے کے جاتا ہے. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے سولو شوز ہونے لگیں گے. گروپ شوز ہوئے ہیں کافی ملکوں میں، اور میں اللہ تعالیٰ کی سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس آرٹ کے لیے میں نے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، شوز کرنے کے لیے. میں ریسنٹلی امریکہ گئی تھی، کیلیفورنیا میں. وہاں پہ ہم نے کچھ ڈفرینٹ ریلیجنس کے ساتھ کام کیا. میں نے وہاں پر ایک جوئش سیناگوگ میں ورکشاپ دی تھی جوئش آرٹسٹ کے ساتھ. پھر ہم نے ایک ٹیمپل میں جو ہے وہ ہندو ٹیمپل تھا، وہاں پہ ہم نے گفٹ بھی کیے ہیں آرٹ اپنا، اور ان کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں میں اب. اس کے علاوہ میں موروکو گئی، وہاں پہ فیض کے شہر میں رہ کر ہم نے وہاں کا آرٹ اسٹڈی کیا. ٹرکی گئی ہوں، ٹرکش آرٹ سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. اور اس کے علاوہ ملیشیا، دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی ٹریول کر چکی ہوں، اور وہاں کے بھی آرٹسٹ سے میرا تعلق اب بنتا گیا کافی لوگوں کے ساتھ. تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا آپ گڑ ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہوتا جاتا ہے. تو آپ جتنا آگے آگے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لیتے جائیں گے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنی نیت کریں، بیج بو دیں، اس کے بعد یہ سفر آپ کو کہیں کہیں کہاں کہاں لے کے جاتا ہے. اور ایگزیبیشنز ہوں یا آرٹ ہو یا اس کو سراہنا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. حال ہی میں تھائی لینڈ سے ہو کر آئی ہوں، اور وہاں پر جیسے قرآن میں کہا گیا نا کہ دنیا میں گھومو اور سیکھو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اسلامک آرٹ کرتی ہوں اور تھائی لینڈ اسلامک کنٹری نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو ٹیمپلز ہیں، جو بدھسٹ آرٹ ہے، جو وہاں کے ریلیجن کا جو انفلوئنس ہے ان کے آرٹ پہ، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہاں سے بھی ہمیں بہت سیکھنے کو ملا. اور اس کے علاوہ اب میں نومبر میں میرا ایک گروپ شو ہے کوئل گیلری میں کراچی میں، اور اس کے بعد فیبروری میں میرا ایک سولو شو آنے والا ہے. تو میں اس کی تیاری میں اب جو ہے وہ بزی ہو جاؤں گی. تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آرٹ کیسے کیا جاتا ہے. اور دکھنے میں تو بڑا یہ خوفناک لگتا ہوگا کچھ لوگوں کو، لیکن یہ بڑا آسان ہے اور بہت مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں. میرا تو یہ سب سے فیوریٹ پیشن بن چکا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بہت خاص کتابیں جو بہت مشکل سے الگ الگ ملکوں سے میں نے جا کے خود جمع کی ہیں، اور جس سے میں نے اس آرٹ کو مزید سیکھا ہے. تو یہ جو سیٹس ہیں یہ بہت مشکل سے ان کو کیور کیا جاتا ہے. اسپیشل قسم کے کمپس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایکوریسی رہتی ہے کام میں. اور یہ رولنگ پین ہوتے ہیں جس سے لائنز پینٹ سے ڈرا ہوتی ہیں. یہ بالکل جیسے زیور کی طرح ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے. یہ وہ انسٹرومنٹس ہیں جو اب تقریباً 40-50 سال سے پروڈکشن میں نہیں ہیں. تو یہ یورپ سے ان کو ڈھونڈ کے جو ہے بہت سلیکٹڈ لوگوں سے خریدتے ہیں ہم. اس کی بہت اسپیسیفک جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اس سے اس کی ایکوریسی رہتی ہے. تو یہ کمپس عام کمپس کی طرح نہیں، کیونکہ یہ ہلتا نہیں ہے. جیسے اگر آپ یہ والا کمپس دیکھیں تو یہ آگے پیچھے خود سے ہل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ والا جو کمپس ہے یہ اس چابی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جب ڈائیگرامز بنائیں تو ہماری میجرمنٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. تو اس طرح کے انسٹرومنٹس کو جمع کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے آرٹ کے لیے، وہاں اچھا انسٹرومنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھے ریزلٹس دے کام بنانے کے لیے. تو یہ الگ الگ ساری اس کی سیٹنگز ہیں.
اور یہ بالکل ہی چھوٹے دائرے بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو بو کمپس کہا جاتا ہے اور یہ بہت مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. تو میں اب چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو اس کو استعمال کر کے دکھاؤں. اب یہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان میں اگر آپ نے پین لگانی ہے تو پھر اس کے اٹیچمنٹس ہم لگاتے ہیں اور اس طرح سے، ورنہ اس کی اپنی لیڈ ہوتی ہے جس سے ہم ڈرائنگ کرتے ہیں. چلیں تو اب ہم جو ہیں وہ ایک پیٹرن بنائیں گے اور یہ پیٹرن جو ہے یہ ہمارے ہاں شاہ رخ نے عالم جو ہمارا مقبرہ ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے. اس کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں. تو جیومیٹری میں ہر چیز جو ہے وہ ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور نقطے سے وہ لائن بنتی ہے، اور اس کا تعلق جیسے بسم اللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ کا بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطے سے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں شروع کریں. اس کے بعد ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اور دائرے کا جو نشان ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے اس لیے کنیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دائرے کی کوئی بگننگ اور اینڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو دائرہ ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی شروعات یا اختتام نہیں ہوتا. تو اب ہم اسی کمپس کے ذریعے سے اس ڈرائنگ کو آگے لے کے چلتے جاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہیں سے اس کی شروعات ہے. تمام جتنے بھی ڈائیگرامز ہم بناتے ہیں، جتنے بھی پیٹرنز ہوتے ہیں جیومیٹری میں، وہ بالکل یہیں سے شروع ہوتے ہیں. ان سب کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بالکل یہی ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے، دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنے ڈیزائن کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چینج کرتے ہیں، لیکن اس کی بگننگ یہیں سے ہوتی ہے. تو ایک ہی خاکے سے ہم لاکھوں پیٹرنز کو بنا سکتے ہیں، چاہے وہ بادشاہی مسجد ہو یا وزیر خان کا فورٹ ہو یا لال مسجد ہو. انڈیا اور پاکستان میں جو مغلیہ دور پہ جو سارا آرٹ ہمیں نظر آتا ہے، ان سب کی جو شروعات ہے وہ اسی سے ہوئی ہے. اور جو پھول پتے وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی انہی خاکوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تھا تو دائرہ، لیکن ہم نے اس دائرے سے ایک مربع نکالا ہے، اسکوائر، اور یہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایز سچ کوئی پروٹریکٹر کی یا کسی اور انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس میں فل ایگزیکٹ 90 ڈگری اینگلز ہمیں مل جاتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اسکوائر آ گیا. اب ہم اس کے اندر ڈفرینٹ پیٹرنز بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ہم اس ڈیزائن کو مزید کمپلیکس بنا سکتے ہیں جتنا جیسے ہمیں چاہیے ہو. اب اسی کے اندر ہمیں مزید 4 اور اسکوائرز نظر آ رہے ہیں اور ہم انہی اسکوائرز کو لے کے ایک بہت اور مزید کمپلیکس ڈیزائن بنا سکتے ہیں، یا پھر ہم اسی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. تو اب ہمارا جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم نے 8 ڈویژنس کر لی ہیں اس سرکل میں. اب اس سے ہم بہت سارے مزید اور ڈیزائنز نکال سکتے ہیں.
جس کو ہم دنیا کے ڈفرینٹ ایریاز میں دیکھتے ہیں. موراکو میں سب سے زیادہ 8 کا پیٹرن یوز ہوتا ہے. تو ہم اب اس کے اندر جو ہے ایک مزید ایک سرکل بنائیں گے. آج ہم لوگ بنائیں گے خاتم سٹار یا 8 پوائنٹڈ سٹار. اس میں 8 کارنرز ہوتے ہیں اور اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ اس طرح سے کچھ نظر آتا ہے آخر میں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم جب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک سٹار ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اسلامک جیومیٹری میں جب ڈیزائن کو ساتھ میں رکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک خوبصورت بہت زیادہ ایک خوبصورت پیٹرن ہمیں دکھتا ہے جو کنٹینیوسلی ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اسلامک کنٹریز میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے یہ پیٹرن. اس کو خاتم سٹار کہا جاتا ہے. اور 6 پوائنٹڈ جو اب ہم اسلامک کنٹریز میں اتنا استعمال نہیں ہوتا, اس کی بنسبت اب ہم 8 سٹار کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو میں آپ کو ابھی یہ 8 پوائنٹڈ سٹار بنانا سکھاؤں گی. اس کے لیے آپ کو صرف ایک رولر پینسل کی ضرورت ہوتی ہے کمپس کے ساتھ, اور ہر ڈیزائن جو ہے وہ ایک دائرے سے شروع کی جاتی ہے. اور اس کی اس کے پیچھے خاص فلسفہ ہوتا ہے جو بڑا صوفیانہ ہوتا ہے. ایک ہی نقطے سے یہ ڈیزائن شروع کی جاتی ہے اور دائرے کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے. لاکھوں ڈیزائن اس طرح کے دائرے ہی سے شروع ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے اب اس سرکل کو ڈیوائڈ کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم اسی سرکل میں سے اسکوائر کو اخذ کریں گے. یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوگا ایک سرکل میں سے اسکوائر. جب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیومیٹری جو ہے وہ ایک میتھس ہی کی اسٹڈی ہے اور بڑا بورنگ سا لگتا ہے لوگوں کو. بہت سے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ میں جیومیٹری کرتی ہوں تو تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں تو جیومیٹری نہیں آتی ہے. لیکن اس جیومیٹری کا اس جیومیٹری سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس میں ہم کوئی میتھمیٹکس نہیں کر رہے ہوتے. وہ بہت ایک ایڈوانس لیول کی بات ہے. لیکن عام آرٹسٹ جو ان مسجدوں کو یا ان مقبروں کو سجاتے تھے تو وہ بھی یہ سارا آرٹ کرتے تھے. اب جب ہمارے پاس یہ 4 کارنرز آ گئے ہیں تو ہم مزید اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس اس سرکل کے 8 کارنرز خود ہی آ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ سرکل 8 کارنرز میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے. اور ہم اب بآسانی اس میں سے وہ ڈیزائن نکال سکتے ہیں جس کو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا. انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وی آر جسٹ مینیپولیٹنگ شیپس ٹو کریٹ ویری کمپلیکس ڈیزائنس. تو یہاں پر کام بہت سمپل ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی حیرت انگیز. تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس یہ پیٹرن آ چکا ہے. اس کو میں تھوڑا سا رنگ بھروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت یہ پیٹرن ہے.
اسلامک آرٹ میں ایک جو بہت ہی زیادہ خوبصورت آرٹ کیا جاتا ہے اس کو ایلیمینیشن کہا جاتا ہے، جس سے قرآن کے فن پاروں کو سجایا جاتا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ شیپس وہاں پر کس طرح سے استعمال کی جاتے ہیں. یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس آرٹ کو ہم کتنی گہرائی سے استعمال کر سکتے ہیں. جو پیٹرن ہم نے بنایا ہے یہ سٹار کا، یہ اس کو یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے. جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے پاس نئے شیپس آ جاتے ہیں جو ریپیٹ ہم کر سکتے ہیں بار بار. اور اس کی جو ہے بہت ساری ترجمانیاں ہوتی ہیں. یہ ایک بہت کمپلیکس پیٹرن ہے جو میں نے بنایا ہے. اس کے اندر بہت کمپلیکس ڈیزائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو 8 پوائنٹڈ ہے، لیکن یہ یہاں پہ 16 اس کے کارنرز ہیں. اس کو روزیٹ کہا جاتا ہے. جیسے گلاب ایک پھول ہوتا ہے، اس کی پیٹلز ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو بہت سارے اسلامک مقبروں میں اور اسلامک آرکیٹیکچر میں نظر آئے گا. اس کے ساتھ تھوڑی سی کیلیگرافی کی گئی ہے. تو یہاں پہ ان لائنز کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ڈیزائن کے پیچھے کیا کام ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہم اتنے کمپلیکس پیٹرنز کو بنا سکتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے میری جو ٹریننگ ہوئی ہے اس میں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سمپل سی لائنز سے شروع ہوتا ہے کام، اور اس کے ہمیں سیمپلز ہر جگہ نظر آتے ہیں. بلڈنگز میں، مکھی کے چھتوں میں، زمین پہ ڈفرینٹ ٹائلز میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ اس کو جب ریپیٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک اور ہی ڈفرینٹ ایک پیٹرن بن گیا. یہاں پہ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے دکھایا گیا ہے کہ ہم الگ الگ قسم کے سٹارز کس طرح بناتے ہیں، اور یہاں پہ یہ مزید کمپلیکس ہو جاتا ہے. اور اس میں اب آپ کو نظر آئے گا کہ 4 یا 6 یا 8 نہیں ہے، بلکہ یہ 12 پوائنٹڈ سٹار بن گیا ہے. اس ڈیزائن کو میں نے اپنے فائنل تھیسس میں بھی استعمال کیا تھا. ایک پلانٹر بنایا تھا جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گی. اس میں ہم نے پورا سیرامکس کا کام کیا اور کمپلیکس جیومیٹرک پیٹرنز کو اس میں استعمال کیا، اور اس سے اس کی یہ مزید آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سارے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ادھر سے نکل رہی ہیں. یہ ایک نقطہ ہے، نقطے سے ایک دائرہ ہے، اور آپ اس سے کتنے سارے پیٹرنز بنا سکتے ہیں. یہ بھی ہمارا پاکستان کا بہت فیمس پیٹرن ہے. یہاں پہ آپ 5 پوائنٹڈ سٹار دیکھ رہے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک کتاب سے دکھاؤں گی کہ ہم کس طرح سے پھولوں سے ان ڈیزائنز کو نکالتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ایک مکلی جو ہمارا قبرستان ہے سندھ کے آؤٹسکرٹس میں، وہاں کی ایک ڈیزائن ہے، اور ہم نے اس کے اندر کام کیا دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا جیومیٹری تھی جس کے اوپر ان پھولوں کی جو ہے وہ آرائش کی گئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی ثقافت کا اثر آیا ہے، وہاں پر کس طرح سے ان ڈیزائنز کو استعمال کیا گیا مختلف رنگوں کے ساتھ. اور ایک بہت خاص بات ان پیٹرنز کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر آرٹسٹ اس کو جب اپنے نظریے سے پینٹ کرتا ہے تو بننے کے بعد بھی ہر دفعہ وہ ایک نئی چیز نظر آتی ہے.
اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیزائن میں ایک بہت اسپینش انفلوئنس بھی دکھ رہا ہے، اور اسپین میں بھی مسلمانوں کی بہت عرصے تک حکومت رہی، جس نے اسپینش کلچر کو بھی انفلوئنس کیا۔ اب یہ اس کی ایک ڈرائنگ ہے جس کا آپ کو رزلٹ یہاں یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ سندھ اور ملتان میں کئی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا پیٹرن۔ یہ بھی جیومیٹری ہے، یہ بھی ہم مراکش وغیرہ کی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ان پیٹرنز کو کس طرح سے یوز کیا گیا۔ یہ بھی جیومیٹری سے بنایا جاتا ہے، اس کو منڈالا آرٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا انفلوئنس ہمارے پاس زیادہ تر ہندوستان اور بدھزم سے آتا ہے، جہاں پر وہ لوگ ریت سے ڈیزائنز بناتے ہیں، اور اس کا بھی انفلوئنس جیومیٹری سے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے نیچے جو ہے وہ ایک سرکل ہے، اور سرکل کی ڈویژنز کیے گئے ہیں جس کے اوپر اس ڈیزائن کو بنایا گیا۔ یہ ہمارا پیٹرن ایک جالی کا ہے جو شاہ رخ عالم کے مقبرے پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سٹار جو ہے وہ 5 پوائنٹڈ بالکل پرفیکٹ جو ہے ان کی الائنمنٹ آتی ہے اس میں۔ اب یہ مختلف روزیٹس ہیں، کوئی 8 پوائنٹڈ ہے، کوئی 16 ہے، کوئی 10 فولڈ ہے، اور ان کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں کیونکہ سرکل کو الگ الگ ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہم جب ان ڈیزائنز کو دیکھتے ہیں، میں خود اس میں شامل ہوں، کہ جب میں پہلے دیکھتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اتنی پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ یہ دکھنے میں تو ایک سمپل سے ڈیزائن ہے، لیکن میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اس کے پیچھے کتنا کام جاتا ہے۔ اور جس طرح سے ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے ایک پورا ڈھانچہ بنتا ہے، اس طرح سے اس کے بھی نیچے یہ ایک پوری اسکیفولڈنگ ہوتی ہے، جس کے اوپر مزید جو ہے وہ ڈیزائنز بنا کے فائنل ہمارے پاس یہ ڈیزائنز آتے ہیں۔ اور یہ سارا کام ہم تک پہنچانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت محنت کی ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ پرنسس اسکول آف ٹریڈیشنل آرٹ سے ہے، جہاں سے میں نے ٹریننگ لی، جن کا یہاں کراچی میں ایک سینٹر ہے VMCTA کے نام سے۔ وہاں کی جو ٹیچرز ہیں وہ پرنس چارلز کے لیے یہ کام کرتی ہیں کہ تمام ثقافتیں اور جو ہمارے قدیمی ادیان ہیں ان کا جو آرٹ ہے اس کو بچانے کے لیے پرنس چارلز نے بہت کام کیا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ پورے پاکستان میں ٹیچرز انگلینڈ سے آئے، اور انہوں نے تمام ڈفرینٹ مقبروں کی تصویریں لی، اور مختلف جگہوں پہ جا کر انہوں نے یہ کام جمع کر کے یہ اتنا پورا سلیبس انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا کام ہے۔ یہ ہمارے ہی ملک میں یہ مکلی کی ایک ڈیزائن ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ ڈیزائن کہاں سے آئے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح سے ہم ان کو آرائش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ووڈ ورک کا ہمارے پاس نمونہ ہے جو ہماری ایک ٹیچر نے ہمیں بنا کے دکھایا کہ کس طرح سے ان کمپلیکس ڈیزائنز کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لاہور فورٹ کی زمین کا پیٹرن ہے، جس کی انہوں نے خود فوٹوگرافی کی اور یہ ڈیزائنز ہمیں بنا کے دکھائے۔ تو یہ بھی ہمارا جو ہمارے لاہور اور سندھ کی ڈفرینٹ جگہوں سے، یہ جہانگیر کا جو مقبرہ ہے، یہ وہاں کے کچھ خاکے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ہمیں بنا کے سکھایا۔ ہم یہ دیکھتے کہ یہ جو ساری ڈیزائنز ہیں جو ہمیں اسلامک آرکیٹیکچر میں نظر آتی ہیں، ان کی شروعات ہوتی ہے نیچر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، پھول پتے جاندار، ان میں ہمیں اس کی عکاسی نظر آتی ہے، اور وہیں سے ہم اپنی ساری جو ہے وہ انسپریشن کو لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں اب آپ کو کچھ کتابیں دکھاؤں گی۔ یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے پروفیسر کیتھ کرچلو کی،
اس کتاب میں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ قدرتی طور پہ ہمیں جیومیٹری کہاں کہاں کس طرح نظر آتی ہے. اس میں پھولوں کی جو خوبصورتی ہے اس کو پروفیسر نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جیومیٹری کو ہمارے لیے ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں یہ والا جو پھول ہے یہ اس میں 4 پتیاں ہیں اور اس کے بنسبت یہ والا جو پھول ہے اس میں 6 ہیں. اس کی سمیٹری جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے انسپائر ہو کے انسان جو ہے وہ اپنے لیے خوبصورت چیزیں بناتا ہے. تو پھولوں کی جو انسپریشن ہے وہ بہت قدیمی تاثر رکھتی ہے ہمارے کلچر پہ اور ہمارے تمام ڈفرینٹ ثقافتی ڈیزائنز پہ. ہم وہ ایمبرائڈریز میں دیکھتے ہیں اور پینٹنگز میں دیکھتے ہیں. اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں لوگ اپنی ثقافت کو جڑ دیتے ہیں وہ وہیں کے پھولوں سے اور وہیں کی نباتات سے انسپائر ہو کے اپنا آرٹ کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا کمپلیکس سا پھول ہے اور اس کے اندر پروفیسر نے جو ہے وہ اپنی پوری جیومیٹری ہمیں دکھائی ہے کہ کس طرح سے اس پھول کو انہوں نے جیومیٹری کے ذریعے ڈیوائڈ کرا ہے. پھر یہ ایک پھول نظر آتا ہے ہمیں. اب عام طور پہ تو ہم اس پھول کو دیکھیں گے اور کہیں گے بڑا خوبصورت پھول ہے, لیکن جو جیومیٹری والی آنکھیں ہوں گی, جو میتھمیٹیشین کی آنکھیں ہوں گی, وہ اس کے اندر دائروں کو, مربعوں کو, ٹرائنگلز کو, اسکوائرز کو ڈھونڈیں گی اور وہ اس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ ایک قسم کی میڈیٹیشن ہوتی ہے. جب ہم کمپس کو اٹھاتے ہیں اور کمپس سے ہم یہ ڈیزائنز بنانے شروع کرتے ہیں تو جو بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں, سوکریٹیز, پلیٹو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی آرٹ ہے. اس کی وجہ سے اندر کی جو انسان کی بصیرت ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے, ایک سکون آتا ہے روح کو, اور انسان کے اندر کی جو ایک انسائٹ ہوتی ہے اس کو ایک تقویت ملتی ہے. آپ دیکھیں ایک چائنیز سمبل ہے کنفیوشین جس کو ین اور یانگ کہا جاتا ہے, اس کے بھی پیچھے یہ جیومیٹری موجود ہے. اور یہ جو جیومیٹری ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ جلال اور جمال, فیمنن اور میسکولن سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے بہت گہرائی اور بہت زیادہ فلسفہ ہے جو میں آپ کو اگر ابھی بتانا شروع کروں گی تو شاید رات ہو جائے گی, لیکن جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو ان کو اس چیز کو ضرور پرسو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈیزائنز صرف ڈیزائنز ہی نہیں ہیں, یہ پوری اپنے پیچھے ایک جو ہے وہ لیگیسی لے کے ہمارے پاس آئی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک ٹریڈیشن جو تھا جب وہ اسپین میں آیا اور وہاں پر انہوں نے 800 سال حکومت کی, تو مسلمان حکمرانوں نے اس آرٹ کو کیوں ترجیح دی؟ کیونکہ اسلام میں ہم فیسز نہیں بناتے, ہم مجسمے نہیں بناتے, تو اس جیومیٹری کو استعمال کیا گیا تمام ڈفرینٹ کاسلز, پیلیسز, ان کے جو بڑے بڑے محل تھے ان کی آرائش کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ پیٹرنز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا تھا بارڈرز کے ساتھ, اندر سے اس کی جو ڈیزائنز تھی ان کو کنیکٹ کر کے, اور ٹائل ورک اور جو ہے وہ پلاسٹر میں ان ڈیزائنز کو بہت مہارت کے ساتھ بنایا گیا. اور اسپین آج بھی الحمرا, گرناڈا, یہ ساری جو جگہیں ہیں وہ اس آرٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور دنیا بھر سے لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں. ایک جو یہاں دروازے کا آرچ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک جیومیٹری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ موراکو میں اسپین کا بہت انفلوئنس آیا, جہاں میں ابھی گئی ہوئی تھی, میں نے وہاں پہ سفر کیا فیض میں, اور وہاں پہ ہم جن علاقوں میں جن گلیوں سے گزرے وہاں کے ہر گھر میں آپ کو اس طرح کے پیٹرن اور یہ خوبصورت آرائش نظر آئے گی, جس کو انہوں نے آج بھی اپنی ایک جاگیر سمجھ کے بچا کے اس کو پریزرو کیا ہے. اور آج بھی وہاں پر بہت سارے ایسے آرٹسٹس ہیں جو بہت اعلیٰ معیار کا کام بناتے ہیں اور پرانا جو کام خراب ہوتا رہتا ہے اس کو پریزرو کرتے رہتے ہیں. تو یہ موراکو اور اسپین کی ایک خاص آرٹ ہے جہاں پر
جیومیٹری کا بہت ہمیں جو ہے وہ انفلوئنس نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک ڈیزائن نہیں ہوتی, زمین پہ الگ ڈیزائن ہے, دیواروں پہ بھی 3 الگ ڈیزائنز ہیں. تو یہ بڑی مہارت سے اس کی جو ہے وہ کلیکشن بنائی جاتی ہے, اور یہ اس کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے. تو جو لوگ اس آرٹ کو بناتے ہیں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے, بہت عزت دی جاتی ہے, اور کسی بھی ثقافت کے زندہ رہنے اور قائم رہنے کے پیچھے یہی ایک بہت ضروری بات ہے کہ آپ ان کے جو آرٹسٹس ہیں, آپ جو ان کے پیچھے کام کرنے والے ہیں, ان کو عزت دیں, ان کو ان کا معاوضہ اچھا دیں, تاکہ ہماری جو ثقافت ہے, ہماری جو ٹریڈیشن ہے وہ زندہ رہ سکے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور اس کو وہ عزت اور وہ مقام ملنا چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 سیٹس ہیں کتابوں کی. یہ ترکی سے میں لے کر آئی ہوں, اور ترکی بھی میرا کافی جانا رہا ہے. اور وہاں پہ آج کل جو ہمارے پاس یہ جو ڈرامہ وہاں سے فیمس ہو گئے ہیں ترکی کے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان کے کپڑوں میں, ان کے لباس میں, ان کی عمارتوں میں ہمیں اس طرح کی ڈیزائنز نظر آتی ہیں. اس کو سلجک ڈیزائن کہا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک پوری ان کی ثقافت ہے جس کو انہوں نے پریزرو کیا ہے. ترکی میں ہر گھر میں یہ جیومیٹری سکھائی جاتی ہے, پینٹنگ سکھائی جاتی ہے. وہاں بچے کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, اور ان کی باقاعدہ اس چیز میں ٹریننگ ہوتی ہے. یہ 3 والیوم پر مبنی کتاب کا سیٹ ہے جو ٹرکش لینگویج میں ہے. ان کی یہ بہت فیمس آرٹسٹ ہیں سراپ, انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی پیٹرنز کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. تو ہر ڈیزائن کو انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ ڈیزائن کہاں پہ, کس عمارت, کس مقبرے, کس مسجد میں موجود ہے, اور اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے. تو اس کے بیچ میں جو یہ پن ویل ڈیزائن آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کی انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرائنگ کر کے ہمیں دکھائی. اسی طرح کئی اور بہت ہی منفرد, بہت نفیس ڈیزائنز ہمیں نظر آتے ہیں جو الگ الگ عمارتوں کے دروازوں میں, لکڑی کے کام میں, پلاسٹر کے کام میں ہمیں نظر آتے ہیں, جن کو الگ الگ طریقوں سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے الگ الگ کلرز میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ بالکل انفینٹ سا ایک سبجیکٹ ہے. یہ ممبر کی تصویر ہے, اس ممبر کو کتنی خوبصورتی سے آرائش کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ڈیزائنز ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے, یہ الگ ڈیزائن ہے, یہ الگ ڈیزائن ہے, یہ الگ ڈیزائن ہے. تو یہ بڑی مہارت سے کیا جاتا ہے کام, اس کے لیے بہت ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹریننگ کی جاتی ہے. تو یہ 3 جو کتابیں ہیں اس پہ یہ مبنی ہیں. اب جو ایک میرا نیا اس سال کا مقصد ہے وہ ہے خطاطی. اس کو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہوں, لیکن بڑا سیریسلی اب میں نے اس کو پرسو کیا ہے. کیلیگرافی کی خوبصورتی یہ ہے کہ کیلیگرافی خود جو ہے وہ ایک عبادت ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو سجاتے ہیں, اور اس کو سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں, پڑھیں, اور اس کی جو آرائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جس میں قرآن کے بہت سارے فن پاروں کو فوٹوگراف کیا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مغربی خطاطی ہے, یہ موراکو سے انفلوئنسڈ ہے. موراکو کو اردو میں ہم مغرب کہتے ہیں. تو یہ مغربی خطاطی ہے. اور ہم جہاں مغرب کو ویسٹ کہتے ہیں, تو موراکو جو ہے وہ مسلمانوں کا ویسٹ ہے, تو اس لیے اس کو مغرب کہا جاتا ہے. یہ ساری مغربی خطاطی. اس کے بعد یہ کوفک ہے, یہ سب سے پہلی خطاطی تھی جس کو حضرت علی اور حضرت عمر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن کی جب شروع میں خطاطی کی گئی تو یہ جو ہے وہ خط کوفی تھا, اور اس کو امام علی نے بہت آگے بڑھایا کیونکہ کوفہ سے اس کا تعلق ہے. اس کے کئی ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس نسخ اور جو ہے وہ دوسرے الگ الگ قسم کے پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں خطاطی میں.
تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کی ساری آسائش ہیں، یہ آرائش ہے، یہ جو ساری کلرز استعمال کیے گئے ہیں اور یہ جو ساری پینٹنگ کی گئی ہے، یہ ایک خاص آرٹ ہے، اور اس کو بہت معیاری گولڈ سے اس پینٹ کو بنایا جاتا تھا خطاطی کے ساتھ ساتھ. اور اس میں جو بلو کلر استعمال ہوتا ہے یہ لیپس کا کلر ہوتا ہے. لیپس ایک بہت قیمتی پتھر ہے جو افغانستان سے اس کو نکالا جاتا ہے، جس کا رنگ بنا کے بہت مقدس مینuscripts میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا اپنی ہماری مقدس اوراق کو سجانے کے لیے، کیونکہ ہم ان کو ایک عزت دیتے ہیں کہ یہ گولڈ اور لیپس سے آرائش کیا گیا فن پارے ہوتے ہیں یہ. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ بھی یہ جیومیٹری موجود ہے ان فن پاروں میں بھی، اور ان کے اندر ان مینuscripts میں گولڈ اور لیپس اور کئی جگہ سنبار کے پینٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک خوبصورت ریڈ کلر ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے. تو اب میرا نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ میں خطاطی کو پرسو کروں انشاءاللہ. تو میرا روٹین جو ہے اس میں بہت زیادہ ضروری اس بات پہ توجہ ہوتی ہے کہ میں اپنا خیال خود کیسے رکھتی ہوں، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز صبح میں اٹھ کے نماز پڑھنا، میڈیٹیشنز کرنا، اذکار پڑھنا. اس کے بعد ناشتے سے پہلے میری ٹرینر آتی ہیں، میں ان کے ساتھ ورزش کرتی ہوں. اور یہ بھی میں نے بہت مشکل سے سیکھا کہ اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو ورزش کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جسم صحت مند ہے. تو وہ میرا ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے صبح میں. پھر ناشتے کے بعد میں اپنا کام کرتی ہوں. جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو میرے پاس ایک وہ وقت ہوتا ہے گھر میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کھانا پینا سب چلتا رہتا ہے. دوپہر میں جب بچے گھر آتے ہیں میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں. پھر شام میں تھوڑا وقت گزار کے اپنی مصروفیات میں لگ جاتی ہوں، تھوڑا کام شام میں کرتی ہوں. اس کے بعد رات کو کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد ٹی وی دیکھنا، تھوڑا کام کرنا، تھوڑا ریلیکس کرنا. رات کو بھی تھوڑی میڈیٹیشن کر لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے، نیند بھی اچھی آتی ہے اور صبح بھی انسان فریش اٹھتا ہے. آگے جو آرٹ میں پیشن رکھتے ہیں بچے، میں لوگوں کو کاؤنسل بھی کرتی ہوں اور میں ان کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ اپنے پیشن سے نہ ہٹیں ورنہ گم ہو جائیں گے. یو ول فیل لاسٹ. تو یہ نہیں سمجھیں کہ پیسہ کیسے کمائیں گے آرٹ میں. اس وقت آرٹ کی انڈسٹری بہت بوم کر رہی ہے پوری دنیا میں. ایک نئی اویئرنیس آ چکی ہے آرٹ کی طرف، لوگوں کا رجحان بڑھ چکا ہے. نہ صرف یہ کہ آرٹ خود بکتا ہے، ایز این آرٹ ٹیچر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. پوری دنیا میں بہت سارے کورسز آن لائن کیے جاتے ہیں اور لائیو بھی ہوتے ہیں زوم پر. کووڈ کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ. تو اپنے شوق سے پیچھے نہ ہٹیں، اچھی امید رکھیں، کانفیڈنس اتنا رکھیں کہ اپنی غلطیوں کو سمجھنا اور ان کو درست کرنے کی اندر ہمت ہونی چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم، ہیلدی کرٹیسزم لینے کی ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے. اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں سے سراؤنڈ کریں جو آپ کو سپورٹ کریں، آپ کو پازیٹیولی گائیڈ کریں، اچھے سے گائیڈ کریں. ایسے لوگوں سے نہ ملیں جو آپ کو ڈسکریج کریں یا آپ کو دل توڑ دیں آپ کے کام کی طرف، کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو پیار محبت سے آگے لے کے چلیں، اپنے پیشن کو لے کے آگے چلیں، اور جو ہمارا پیشن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت دیں گے.